الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقاعدنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو ایمان کے سکھلانے کے لیے اور ایمان کے بتلانے کے لیے بھیجا، اس لیے کہ ایمان یہ اصل سرمایہ ہے، اصل پونجی ہے اور اصل مایہ ہے۔ جیسے میرے اندر میں جو روح ہے اس کا درجہ پہلا ہے، اور میرے بدن کے جتنے اجزاء اور حصے اور پارٹس ہیں اس کا درجہ دوسرا ہے۔ روح اندر میں موجود ہے تو آنکھیں دیکھنے کا کام کرے گی، کان سننے کا کام کریں گے، زبان بولنے کا کام کرے گی، ہاتھ پکڑنے کا کام کریں گے، پیر چلنے کا کام کریں گے، کب جب اندر میں روح موجود ہے۔ لیکن یہ روح نکل گئی تو یہ سارے جسم کا ڈھانچہ بیکار ہے۔ بالکل اسی طرح ہر عمل کی جو روح ہے وہ ایمان ہے، اس لیے جو ہے وہ اعضاء کا بدل ملے گا لیکن روح کا بدل نہیں ملے گا۔ بھائی ایک آدمی کا ہاتھ کٹ گیا تو پلاسٹک کا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، ایک آدمی کا پیر کٹ گیا تو پلاسٹک کا پیر لگایا جا سکتا ہے، ایک آدمی کی آنکھ پھوٹ گئی تو پلاسٹک کی آنکھ لگائی جا سکتی ہے، لیکن ایک آدمی کی روح نکل گئی، اب جو ہے وہ اس کا بدل کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے اعمال کا بدل آپ کو ملے گا، ایمان کا بدل نہیں ملے گا۔ بھائی ایک آدمی کنجوس تھا، مر گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کو احساس ہوا ہمارے ابا پر تو 20 سال سے زکوٰۃ فرض تھی، لیکن ابا نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی،
تو مفتیان کرام سے پوچھیں گے تو مفتیان کرام بتلائیں گے 1 سال کی اتنی 20 سال کی اتنی حساب لگا کر نکال کر دے دو تو آخرت میں ابا کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک آدمی کنجوس تھا، مر گیا، حج اس پر فرض تھا، بیٹوں کو احساس ہوا ابا پر تو حج فرض تھا لیکن ابا نے کبھی حج کیا نہیں۔ مفتیان کرام سے پوچھو تو وہ بتلائیں گے کہ حج بدل کرا لو تو ان کا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا گیا، اب جانے والے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ابا ہے۔ ابراہیم کا خلیل ہونا، ابراہیم کا اللہ کا دوست ہونا انہیں جہنم سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا اور سارے نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور محسن چچا جنہوں نے بہت سارے احسانات کیے، بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے، حضور کا ختم المرسلین ہونا، حضور کا خاتم النبیین ہونا اور حضور کا جو ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہونا انہیں جہنم سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گا۔ کیوں؟ کہا کہ اس دنیا سے ایمان کے بغیر گئے ہیں تو ایمان ہر ایک کو اپنا لے کر جانا پڑے گا۔ جیسے روح کا بدل نہیں ہے ایسے ایمان کا بدل نہیں ہے۔ آپ میری طرف متوجہ رہو، یہ ہوتا رہے گا، میرا آواز پہنچ جائے گا آپ کو، یہ بند بھی ہو گیا تو آواز پہنچ جائے گی۔ تو ایمان کا بدل نہیں ہے، جیسے روح کا بدل نہیں ہے ایسے کہا کہ ایمان کا بدل نہیں ہے، اور اعمال کا آپ کو بدل ملے گا۔ اس لیے ایمان یہ اصل سرمایہ ہے، اصل پونجی ہے اور اصل مایہ ہے۔ اس لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے انسانوں کے دلوں پر آ کر محنت کی۔ اس لیے صوفیاء نے سوری فرماتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کو اور دنیا کے بادشاہوں کو اور دنیا داروں کو اگر یہ پتہ لگ جائے اللہ نے میرے اور آپ کے سینے میں ایمان کی کیا دولت چھپائی ہے، بجائے زمین کے ٹکڑوں پر قبضہ کرنے کے ہمارے دلوں پر قبضہ کرنے لگ جائے۔ اللہ نے وہ دولت مجھے اور آپ کو دی ہے، اس لیے کہ ایمان یہ اصل سرمایہ ہے۔ اس لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا جو میدان تھا وہ انسانوں کا دل تھا اور انسانی دلوں پر ایمان کی محنت کی گئی تھی۔ اس لیے کہ اور ایمان میں عارفین فرماتے ہیں 4 باتیں ہیں۔ پہلے ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، کرتا دھرتا ماننا، اللہ ایک ہے، اکیلے ہے، نرنجن ہے، نراکار ہے اور سرویاپی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ یہ 7 آسمان اور زمین، اس میں جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے نظر نہیں آتا، یہ سب جو ہے بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے۔ یہ 7 زمین اور 7 آسمان اور سارے آسمانی فرشتے اور ساری دنیا کے انسان اور ساری جادوگری طاقتیں اور سارے جنوں کی جماعتیں، یہ سب مل کر کسی بندے خدا کو، کسی بندی خدا کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہ تمام کے تمام مل کر اگر کسی بندے خدا کو، اگر کسی بندی خدا کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ پہلی بات ہے توحید، اللہ ہی کرتے دھرتے ہیں، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔
दूसरी बात है रिसालत का यकीन। गुम्बद खजरा वाले और काली कमली वाले और सुनहरी जालियों वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिंदगी गुजारने का तरीका लाए, उसी पर चलने में मेरी, आपकी और कयामत तक के आने वाले इंसानों की कामयाबी, इसका यकीन हमारे दिलों की गहराई में उतर जाए। हुजूर नबी भी है और खत्मुल मुरसलीन भी है। कोई हुजूर को नबी मानता है और खत्मुल मुरसलीन नहीं मानता, उसका ईमान मोतबर नहीं है। हुजूर नबी भी है और खत्मुल मुरसलीन भी है। हुजूर आए और सिलसिले नबूवत खत्म हो गए। अब कयामत तक जो है वो कोई नबी दुनिया में आने वाला नहीं है। जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा है, बददीन है, कज़्ज़ाब है। चाहे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी करे, झूठा है, कज़्ज़ाब है, जिंदीक है, इसलिए कि हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए दूसरी बात है रिसालत का यकीन। हुजूर की एक एक सुन्नत सातों आसमान और जमीन से ज्यादा कीमती है। इसलिए शायर कहता है सुन्नतों पर तू अमल कर बेधड़क, ये गई है जन्नत में सीधी सड़क। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हुजूर की एक एक सुन्नत सातों आसमान और जमीन से ज्यादा कीमती। मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह सरहिंदी अपनी खानकाह में बैठे हुए थे। सिलसिले चिश्तिया के एक बुजुर्ग चले गए। आपके पीर सिलसिले नक्शबंदिया के थे, बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह। हम सब अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते, इसलिए हमारे यहां पीरी मुरीदी भी रवा है, जायज है। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं इल्मे तरीकत का सीखना वाजिब है और बैत होना सुन्नत है। तो गए और कहने लगे हजरत मेरी निस्बते इलाही में कब्ज है। ये कब्ज और बस तसव्वुफ की बात है। तो कहा आपके शेख बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह जिस जमाने में हयात थे, मैं हाजिर हुआ था तो आपके शेख ने तवज्जो डाली तो ये कब्ज जो है वो दूर हो गया। अच्छा, कहा कि अब दोबारा मेरे दिल की यही कैफियत है, तो आप तवज्जो डाल दो। अल्लाह वालों के यहां एक खास चीज होती है जिसको तवज्जो कहते हैं। बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा अपनी खानकाह में बैठे थे। उनकी खानकाह के सामने एक नानबाई हुआ करता था, भटियारा। उसका काम था भटियार खाना चलाना, लेकिन वो था बड़ा होशियार। वो सोचता था किसी दिन ये अल्लाह वालों को खुश करेंगे और उनकी दिल की दुआएं लेंगे। एक तो अल्लाह वालों को दुआ की दरखास्त करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ये कि उनके दिल को खुश करके उनसे दुआएं लेना। ये सोचता रहता था कि ये अल्लाह वालों को खुश करेंगे और उनके दिल की दुआ लेंगे। एक दिन रात में खानकाह में मेहमान आ गए। अब खाना तो खत्म हो गया। अल्लाह वालों के यहां तो कभी ईद, कभी बासी, कभी रोजी तो कभी रोजा। ये नानबाई समझ गया कि आज मेहमान आए और खाना खत्म हो गया। जल्दी से उसने कीमा तैयार किया, गरम गरम रोटियां तैयार की और फिर हजरत की खिदमत में ले जाकर पेश कर दी। कहा हजरत ये आपके लिए नजराना है, ये आपके लिए हदिया है, मेहमानों को आप जो है खिलाए। हजरत बहुत खुश हुए और कहने लगे मांग आज क्या मांगता है, मांग आज क्या मांगता है। हम समझते हैं सब अल्लाह वाले फकीर होते फासे पाका करने वाले, खौफ से कनात करने वाले, या से याद इलाही में मशगूल रहने वाले और रौ से रियाजात करने वाले।
باقی یہ مانگنے والے فقیر نہیں ہوتے، وہ اپنی سلطنت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ ہارون رشید اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اور سفیان ثوری غالباً وہاں سے گزرے، سارے مریدین کا قافلہ ساتھ تھا۔ اچانک سفیان کو جو ہے وہ چھینک آ گئی، آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ جواب میں سارے مجمع نے یرحمک اللہ جب جواب دیا، ہارون رشید اپنے محل میں تھا، اچانک محل میں آواز گونجی، ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا کہ کون ہے جس کے چھینک کے جواب میں یہ آواز آتی ہے؟ کھڑکی کھول کے دیکھتا ہے سفیان جا رہے۔ ان کی بیگم زبیدہ کہتی ہے تیری بادشاہت دنیا کے انسانوں کے اوپر ہے اور سفیان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ یہ اللہ والے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت کہنے لگے مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ کہا حضرت جو مانگوں گا ملے گا، آج جو مانگے گا وہی ملے گا۔ کہا دیکھو حضرت پھر وعدے سے منہ مت کرنا، جو مانگوں گا وہی دیں گے۔ کہا آج جو مانگے گا وہی ملے گا۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ والے یوں ہی اٹھ پٹان بات کہتے ہیں، ایسے نہیں کہتے۔ قلندر ہر چے گویت دیدہ گویت، قلندر کوئی بات کہتا ہے دیکھ کر کہتا ہے، ایسے ہی نہیں کہتا۔ کہا مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ تو وہ بٹیارہ، وہ نان بھائی بڑا ہوشیار تھا۔ میں اور آپ ہوتے تو 54 کروڑ کی چوتھائی دے، اب تو چوتھائی بھی کہاں مانگتے، اب تو پورے 54 کروڑ دے دو۔ ہمارے پاس بعض لوگ مرید ہونے کے لیے آتے ہی سناتے ہیں ایسے حالات ہے، ایسے حالات ہے، ایسے حالات ہے۔ تو کبھی کبھی ہم موڈ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حالات دور کرنے کے لیے بیعت ہونے آئے۔ ہاں وہ کسی نے کہا کہ تم خالی بیعت ہو جاؤ، دیکھو حالات دور ہو جائے۔ یہ فاسق نیت، فاسد نیت۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے تو حضرت نے کہا مانگ، آج کیا مانگ؟ اب وہ تھا ہوشیار چالاک، کہنے لگا حضرت مجھے آپ جیسا باقی باللہ بنا، زہد آپ جیسا، تقوی آپ جیسا، قناعت آپ جیسی، توکل آپ جیسا، صبر آپ جیسا۔ تو حضرت نے کہا بھائی کچھ اور مانگ لے۔ کہنا حضرت آپ نے کہا ہے آج جو مانگے وہ ملے گا۔ تو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھا نہیں، تو حضرت لے گئے اس کو اپنے کمرے میں، چدریا ڈالی اس کے اوپر اور پھر توجہ دینا شروع کی۔ وہ مقامات کٹتے گئے، بہت دیر تک توجہ ڈالی تو اس کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں باقی تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہاں یہ بات سمجھ میں ضرور آتی ہے۔ اون میں کسی بھی جھوپڑ پٹی میں بیٹھو اور سفید ڈبہ آن کرو تو امریکہ کا ننگا ناچ نظر آتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے؟ کیوں؟ مٹیریلزم پر محنت کی، چیزوں پر محنت کی تو یہ سمجھ میں آتا ہے ہم نے اپنے دل پر محنت کی، ہم نے اپنے دل پر محنت نہیں کی۔ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل حضرت سردار خان صاحب فرماتے تھے ہم نے تو اپنے دل کو کباڑ خانہ بنایا۔ بنگار کی دکان دیکھیے، کباڑ خانہ، سائیکل کا اسٹیئرنگ بھی، بی ایم ڈبلیو کا اسٹیئرنگ بھی، مرسیڈیز کا اسٹیئرنگ بھی، ٹائر بھی پڑا ہے اور کیا پڑا ہے، سب پڑا ہے۔ ایسے
ہم نے اپنے دل کو کباڑ خانہ بنایا. اس میں دنیا کی بھی محبت ہے، بیوی کی بھی محبت ہے، بچوں کی بھی محبت ہے، مال کی بھی محبت ہے، سب کی محبت اسی دل میں بس رہی. اور بڑے پیر سیدنا عبد القادر غیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، چال جن کی مستانی، زباں پر جن کی آیات قرآنی، وہ یوں فرماتے تھے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جس دل میں اللہ کے غیر کی تصویر ہو اس دل میں اللہ جھانکتے تک نہیں، اس دل میں اللہ جھانکتے تک نہیں. تو باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے توجہ ڈالی. جب دونوں کمرے سے باہر نکلے تو پہچاننا مشکل تھا اصل باقی باللہ کون ہے اور بھٹیارا کون. شکل صورت کے اعتبار سے اللہ نے باقی باللہ بنا دیا، لیکن باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک مقام تک پہنچے تھے. اور یہ بیچارہ توے کے ساتھ کھیلتا کھیلتا، روٹی کے ساتھ کھیلتا کھیلتا اور چولہے کے ساتھ کھیلتا کھیلتا اچانک اللہ تک پہنچ گیا تو تاب نہیں لا سکا، برداشت نہیں کر سکا. جب باہر نکلے تو 3 دفعہ اس نے آواز لگائی، ہوئی ہوئی. لکھا ہے 3 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے کہ میرے پیر یعنی میرے دادا پیر منشی جی اللہ دتا فرماتے تھے سردار اس بھٹیارے نے بہت بڑی چیز مانگی، کل قیامت کے دن جو مقام اللہ باقی باللہ کو دیں گے وہی بھٹیارے کو دیں گے، اس لیے کہ باقی باللہ بن کے دنیا سے گیا. تو کہا آپ کے شیخ باقی باللہ نے توجہ ڈالی تھی، وہ نسبت الہی کا قبض ختم ہو گیا تھا، اب دوبارہ میرے دل کی وہی کیفیت ہے، اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندہ تو صرف اتنا جانتا ہے حضور کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑنا اور اس پر عمل کرنا. جب یہ جملہ کہا وہ بزرگ پر حال طاری ہو گئے، وہ خانقاہ میں لوٹنے لگے. نتیجے میں سرہند کی سرزمین ہلنے لگی، جنبش میں آ گئے. حضرت نے اپنے خادم کو آواز دی اور اپنے خادم سے کہا ہمارا مسواک لاؤ. دیکھو وہ لکڑی جو حضور کی سنت میں استعمال ہوتی ہے اس لکڑی کی طاقت دیکھو. فرمایا ہمارا مسواک لاؤ، اور حضرت نے اپنے مسواک کو زمین پر یوں کھڑا ٹیک دیا. نتیجے میں وہ بزرگ پر سے حال بھی ختم ہو گیا اور زمین کا ہلنا بھی بند ہو گیا. پھر حضرت نے فرمایا تم تو خالی سرہند کی سرزمین ہلاتے ہو، میں اگر ارادہ کروں اور بندہ اگر ارادہ کرے، فقیر اگر ارادہ کرے اور میں اللہ سے درخواست کر دوں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مردے سرہند کی سرزمین میں دفن ہیں سب زندہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ میرا یوں مردوں کو زندہ کرنا اور آپ کا یوں سرہند کی سرزمین کو ہلانا اس سے بہتر ہے اثناء وضو میں، وضو کی حالت میں حضور کی سنت کے مطابق مسواک کرنا. حضور کی ایک ایک سنت 7 آسمان اور زمین سے زیادہ تھی. علامہ جوزی فرماتے ہیں سنت کے مطابق استنجے خانے میں جاتا ہوں تو زمین سے لے کر آسمان تک نور محسوس کرتا ہوں. جس کے پاس آنکھیں ہو وہ تیری جو بن کا تماشا دیکھے. ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اس لیے دوسری بات ہے رسالت کا یقین. گنبد خضرا والے اور کالی کملی والے اور سنہری جالیوں والے محمد الرسول اللہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ لائے اسی پر چلنے میں میری اور آپ کی کامیابی ہے. اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے. حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. جو بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیے.
وہ بڑا جو ہے وہ گرو گھنٹال، وہ شیطان بعد میں آئے گا، وہ دجال بعد میں آئے گا، یہ چھوٹے چھوٹے دجال آ رہے ہیں. ہاں، اور امت کا ایمان لٹ رہے ہیں. اس لیے دوسری بات ہے ایمان میں کہ جو ہے وہ حضور ہی کے طریقوں میں 100% کا. تیسری بات ہے ایمان میں اولیاء کاملین سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا اور ان کے کرامات کو حق سمجھنا. اولیاء سے کرامتوں کا ظہور ہوا اور انبیاء سے معجزوں کا صدور ہوا. معجزے یہ دلیل نبوت ہیں اور کرامات یہ دلیل ولایت ہے. لیکن دلیل چھوٹی ہوتی ہے، مقصد بڑا ہوتا ہے. مقصد نبوت کیا ہے؟ مقصد ولایت کیا ہے؟ انبیاء کو مقام نبوت پر کیوں فائز کیا جاتا ہے اور اولیاء کو مقام ولایت پر کیوں فائز کیا جاتا ہے؟ انبیاء کو مقام نبوت پر اس لیے فائز کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں اللہ کی طرف بلائے. اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر غیلانی غوث سمدانی اپنی کتاب فیوض یزدانی میں لکھتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، شریعت کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے افضل. 1000 عابد جو خلوت خانوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے. شاعر کہتا ہے اللہ اللہ بولتا تو سو رہے، اللہ اللہ بولتا بیدار ہو، اللہ اللہ عاشقوں کی زندگی، اللہ اللہ عارفوں کی بندگی. پھر آگے عجیب بات کہتا ہے اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ کون نہیں بولنا جانتا بھائی؟ ہر ایک کو اللہ اللہ آتا ہے. اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولنے سے رب دی سے. ایسا اللہ اللہ کہے کہ رب دکھنے لگ جائے. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے یوں فرماتے تھے جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو کتنا سنوارا تھا، کتنا بنایا تھا اپنے آپ کو. اور ایسے ہی نہیں کہتے تھے. کسی معترض نے اعتراض کیا، حضرت آپ کہتے ہیں جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا بدبخت نہیں ہو سکتا، تو ابو جہل نے محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھا تھا، کیسے بدبخت ہو گئے؟ حضرت نے جواب دیا اس نے محمد ابن عبداللہ کے نظریے سے دیکھا تھا تو بدبخت ہو گیا، اگر محمد الرسول اللہ کے نظریے سے دیکھتا تو وہ بھی کامیاب ہو گیا. جب اللہ اللہ میں لگتے تو اتنے محو ہوتے کہ یوں فرماتے اللہ میری گدڑی میں. مریدین حضرت آپ ایسا کہہ رہے تھے اللہ میری گدڑی میں. اچھا میں نے ایسا کہا؟ تلوار نکالی دی، کہا اب ایسا کہوں تو میرے گھر سے میری عزت گزلا کر دے. پھر اللہ اللہ میں لگتے، پھر کہتے اللہ میری گدڑی میں. مریدین پھر حضرت آپ پھر ایسا ہی کہہ رہے تھے، تو حضرت فرماتے جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں اللہ مجھے میری گدڑی میں نظر آتے. اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولنے سے رب دی سے. ایسا اللہ اللہ کرے کہ رب دکھنے لگ جائے. اس لیے حضور کی نیابت میں ہم کو دعوت کی عظیم محنت ملی ہے. گھر گھر جانا، در در جانا، بے طلب بندوں میں جانا، بے غرض ہو کر جانا، کوئی غرض نہیں. لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ہم تم سے اس کے بدلے میں جزاک اللہ تھینک یو کا جملہ تک نہیں چاہتے. اس لیے ہماری دعوت کی محنت میں لوگوں کی طبیعت چلتی نہیں. ہاں اشتہار بازی ہو، پوسٹر بازی ہو، اور دو چار کچھ سیلیوٹ کرنے والے ہو تو وہاں سیف اللہ خان بھی کھڑا رہتا ہے ٹائی لگا کر، اپنا بھی کچھ نمبر لگنا چاہیے.
لیکن یہاں ہمارے میاں جی مہراج صاحب کی زبان میں کہے تو نہ بلے ہے نہ وردی ہے نہ نعرے ہے، عجب نفس امارہ پہ سنگین مارے ہے۔ کوئی بھی کچھ بھی کہہ کر چلا جاتا ہے، لیکن چپ کر کے سننا پڑتا ہے۔ نہ بلے ہے نہ وردی ہے نہ ہماری کوئی وردی نہیں، ہماری کوئی خاص ٹوپی نہیں، نہ بلے ہے نہ وردی ہے نہ نعرے ہے، عجب نفس امارہ پہ سنگین مارے۔ اس لیے ہماری محنت میں جلدی لوگوں کی طبیعت چلتی نہیں، روکھی روکھی محنت ہے۔ دعوت کی جو محنت ہے وہ روکھی روکھی محنت ہے۔ اور دوسری محنت جو حضور کی نیابت میں اس امت کو ملی ہے وہ خانقاہوں کی محنت ہے، جس کو پیران طریقت کی محنت بھی کہتے ہیں۔ خانقاہوں جس کو اپنے نفس کی اصلاح بھی کہتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے ہماری دعوت کی محنت ایک ہے، اس کے میدان تین ہیں۔ پہلا میدان صالحین والی محنت، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو بنانا، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، علم الہی کے اعتبار سے، ذکر اللہ کے اعتبار سے، اخلاق کی بلندی کے اعتبار سے اپنے آپ کو سنوار کر چلنا۔ جو سنوار کر چلتا ہے اس کے ساتھ چلنے والے سنور جاتے ہیں۔ دوسری محنت ہے نبیوں والی محنت۔ کوئی نبی خطے کے لیے، کوئی جزیرے کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی مخصوص برادری کے لیے، تو کوئی جو ہے وہ اپنے مخصوص گھرانے میں کام کرتا ہے، کوئی محلے میں کام کرتا ہے، کوئی اپنے شہر میں کام کرتا ہے، تو وہ نبیوں والی محنت ہے۔ اور تیسرا میدان، اور پھر حضرت فرماتے تھے صالحین والی محنت اور نبیوں والی محنت، یہ دونوں محنتیں اس امت کے لیے ناقص ہیں۔ ناقص محنت تو کامل محنت کیا؟ پھر فرماتے تھے کامل محنت ہے ختم نبوت والی محنت۔ اب حضور دنیا سے چلے گئے، اب کوئی نبی آئے گا نہیں، تو ختم نبوت کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھے پر ڈالی گئی۔ ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ نماز ہے تو اگلی امتیں بھی نماز پڑھتی تھی، روزہ ہے تو اگلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی، حج ہے تو اگلی امتیں بھی حج کرتی تھی، عمرہ ہے تو اگلی امتیں بھی عمرہ کرتی تھی، زکوٰۃ ہے تو اگلی امتیں بھی زکوٰۃ دیتی تھی۔ ختم نبوت کی پہچان ہی دعوت ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اسی لیے بڑے پیر فرماتے تھے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے، اس لیے کہ وہ 1000 اپنی جنت بنانے کی فکر کر رہے ہیں، یہ اکیلا بیچارہ اپنی بھی جنت بنانے کے ساتھ ساری انسانیت کی جنت بن جائے اس کی محنت کر رہا۔ تو مقام نبوت پر جو انبیاء کو فائز کیا وہ دعوت کی عظیم محنت کے لیے، اور اولیاء کو جو مقام ولایت پر فائز کیا جاتا تھا وہ اتباع رسول کے لیے، اور اتباع رسول میں سب سے پہلا کام دعوت کی عظیم محنت ہے۔ تو گویا کہ مقصد نبوت بھی دعوت ہے، مقصد ولایت بھی دعوت ہے وایا نبوت۔ اب ہم اپنا کام جانتے ہی نہیں، اپنی ذمہ داری کو جانتے ہی نہیں، ہم کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے، ہم کیوں بھیجے گئے ہیں ہم جانتے ہی نہیں۔ اب ساری دنیا میں ہم مار کھا رہے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے مقصد کو بھول چکے۔ اس لیے بعض اولیاء کو تو مقام ولایت پر جو پہنچایا گیا اس کے بعد اس ذمہ داری کا باقاعدہ احساس دلایا گیا۔ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے، انگور کی کھیتی ہوا کرتی تھی، 25-26 جوڑی بیل کی کھیتی تھی۔ ابراہیم کہنزری رحمت اللہ علیہ
اللہ والے جو ہے وہ پہنچ گئے، میلے کچیلے کپڑے تھے، بغل میں جھولا پڑا ہوا تھا، ٹیڑھا میڑا امامہ تھا، لیکن جو ہے وہ علم ظاہری کو خواجہ صاحب جانتے تھے کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسول پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، مہمان کا اکرام کرے۔ خواجہ صاحب جلدی سے میٹھے میٹھے گوشت جو ہے وہ انگور کے خوشے توڑ کر لائے اور ابراہیم کہنزری کے سامنے رکھے۔ ابراہیم کہنزری کھاتے چلے، جب کھا چکے تو اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا اور ایک پھل کی ٹکڑی نکالی، اپنے منہ میں رکھی، تو خواجہ صاحب سوچنے لگے معین الدین اجمیری چشتی کیسے اللہ والے ہمارے میٹھے میٹھے انگور کھا گئے، توری توری پھل کی ٹکڑی کھاتے، ہمیں نہیں کھلاتے، بھائی آدھی خود کھاتے آدھی ہمیں کھلاتے، سوچ رہے دل میں۔ اور حضرت نے اپنی چبی چبائی جو ہے وہ گٹلی کو نکالا اور خواجہ صاحب کے منہ میں رکھا۔ اللہ والوں کے منہ کا جوتا۔ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ فتح پور سیکری میں ان کا مزار ہے۔ ان کے پاس ایک بچہ رہتا تھا ابراہیم۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کو اللہ والوں کے پاس چھوڑتے تھے کہ وہ بھی اللہ والا بن جائے۔ اب کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ تمہارے اون میں کوئی اچھا بیپاری ہے؟ بھئی کیا کام ہے؟ میرے بچے کو اس کے پاس رکھنا ہے تاکہ وہ بھی اچھا کان کترنا سیکھ جائے۔ پہلے لوگ اللہ والوں کے پاس رکھتے، تو ابراہیم حضرت کے پاس رہتا تھا۔ ایک دن حضرت آئے سفر کر کے کہیں سے، تو اللہ نے عالم مکاشفہ میں وہ بات کھول دی، تو کہنے لگے، کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے کہنے لگے، ابراہیم اپنے شہر میں کچھ ہوا تھا آج؟ کہا کہ ہاں، ایک اللہ والے آئے تھے، ایک اللہ والے آئے تھے۔ اور کیا کہتے تھے؟ کہا یوں فرماتے تھے، جو میری زیارت کرے گا وہ جنتی ہے، جو میری زیارت کرے گا وہ جنتی ہے۔ تو کہا کہ اچھا آپ گئے تھے، آپ بھی زیارت کر کے آئے؟ تو ابراہیم کہنے لگے، حضرت دل آپ کو دیا ہے، آپ وہاں بھیجتے، دل آپ کو دیا ہے آپ وہاں بھیجتے، اس لیے کہتے ہیں یکدر گیر محکم گیر، ایک در کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک وقت کی گولی کھائی نہیں، ابھی اچھا نہیں ہوا، دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ 2-4-6 دفعہ کسی اللہ والے کے پاس گئے نہیں گئے، اور کہا یار یہاں تو کچھ کرامت نظر نہیں آتی۔ جنید بغدادی کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے، حضرت مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے۔ حضرت کے دل پر وہ بات اللہ نے کھول دی، تو کہا کہ آپ کو ہم بعد میں بیعت کریں گے، پہلے ہمارے ساتھ رہو۔ وہ رہنے لگا۔ پھر ایک دن حضرت نے کہا کہ چلو آپ کو بیعت کرتے، کہا کہ نہیں حضرت اب واپس جانے کا ارادہ ہے۔ بھئی کیا بات ہوئی، بیعت ہونے آئے تھے؟ کہا حضرت میں نے تو آپ کی کوئی کرامت دیکھی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا 2 سال ہمارے ساتھ رہے، کبھی خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہ وہ بھی نہیں دیکھا۔ کہا اس سے بڑی کرامت ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے 2 سال میں کبھی خلاف سنت کوئی کام نہیں کیا۔ تو ابھی ہمارے یہاں پیری مریدی کا رواج ایسا ہے کہ کرامتیں دیکھنے کے لیے جاتی، وہ تو جس زمانے میں کرامتوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ کرامتیں ثابت کروا دی۔ خیر کبھی اور موقع پر آؤں گا، عرض کروں گا۔ تو جو ہے سلیم چشتی کہنے لگے تم نہیں گئے؟ کہا حضرت دل آپ کو دیا ہے، آپ وہاں بیچتے ہیں۔ تو حضرت منہ میں بوٹی چبا رہے تھے،
یا روٹی کا ٹکڑا تھا. حضرت وجد میں آئے اور نکالا اور ابراہیم کو دیا. کہا اس کنویں میں جا کر ڈال دو, جو اس کنویں سے پانی پیے گا اللہ اس کو ولایت دے گی. یہ گئے اور جہاں حضرت نہ دیکھے آڑ میں جا کر وہ لقمہ خود ہی کھا گئے. 3 دن کے بعد انتقال ہو. حضرت نے جب دیکھا بخار تھا خوب, تو حضرت فرمانے لگے کہ نادان, کئی ہزاروں انسانوں کی ولایت اکیلا ہی جذب کر گیا, برداشت نہیں کر سکا تو دنیا سے چلا گیا. تو اللہ والوں کا جوتا. ابراہیم کہنزری نے اپنے منہ سے کھل کی ٹکڑی نکالی, خواجہ صاحب کے منہ میں جیسے ہی رکھی تو وہ انگور کا باغ اوجل ہو گیا. عالم ارواح سامنے آ گیا, جہاں اللہ رب العزت نے ہم سب کی روحوں کو جمع کیا تھا اور عہد میثاق لیا تھا. الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تمہارا پالنہار نہیں ہوں, تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا, بے شک آپ ہی ہمارے رب ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے الست گر تو کہتا, نہ میں قالوا بلا کہتا, نہ کرتا تو مجھے پیدا, نہ میں تجھ کو خدا کہتا. اب کتنا بھاری برکن امتحان ہے. اللہ رب العزت کی عالی ذات 70,000 نورانی پردوں میں بند ہو گئی اور پورے جنت میں پریوں کا جال بچھا دیا, وساوس کا چکر چلا دیا, اسباب کا جال بچھا دیا. ہم سب کا امتحان چل رہا ہے, کون ہمارا ہے, کون پرایا ہے, کون اسباب کا پجاری ہے, کون مسبب الاسباب کا پجاری ہے. ہم سب کا امتحان چل رہا. عالم ارواح سامنے آ گیا اور عاطف غیب سے آواز آئی معین الدین, تم دنیا میں گلزار محمدی کو سینچنے آئے ہو, نہ کہ انگور کے پاس. اشارہ مل گیا. بعض اولیاء کو اشارہ غیبی سے اس دعوت کی عظیم محنت کی طرف رہبری کی گئی. اس لیے ایک ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو ادا کرنا. تو تیسرا کام ہے, تیسری بات ہے اولیاء کاملین سے عقیدت رکھنا, محبت رکھنا, ان کے کرامات کو حق سمجھنا. اور ایمان میں چوتھی بات ہے اہل سنت والجماعت کا مبارک طریقہ اختیار کرنا. طریقت کے 4 بڑے بڑے امام, وہ بھی اہل سنی. عبد القادر غیلانی رحمت اللہ علیہ حملی مسلک سے تھے. یوں فرماتے تھے جو نماز نہ پڑھے میرے نزدیک واجب القتل, اس کی گردن مار. تو طریقت کے 4 بڑے امام وہ بھی اہل سنی, شریعت کے 4 بڑے امام وہ بھی اہل سنی. اور اہل سنت والجماعت کا مبارک طریقہ ہے, اس میں 4 چیزیں. پہلے ہے قرآن, دوسرے حدیث. لیکن خالی قرآن اور حدیث سے بھی گمراہ کیا جا رہا ہے. مسلمان ایجنٹ خریدے جا رہے ہیں اور انہی کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے, اور بد یقینی میں اور بد ایمانی میں مسلمانوں کو ڈالا جا رہا ہے. ہم تو اپنی روٹی میں گم ہیں. جس کو دیکھو, کوئی امریکہ میں جا کے مرتا ہے تو روٹی کے لیے, کوئی کینیڈا میں جا کے مرتا ہے تو روٹی کے لیے, کوئی جو ہے ساؤتھ افریقہ میں مرتا ہے تو روٹی کے لیے, جس کا ذمہ اللہ نے خود لیا تھا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین اور آسمان میں کوئی ایسا جاندار نہیں جس کی روزی کا ذمہ ہم نے نہ لیا. سب کا ذمہ اللہ نے لیا. ارے کبھی آپ نے دیکھا اون میں ایسا دن نکلا ہو کوا حلبیل لے کے جا رہا ہو؟ کوے صاحب آپ حلبیل لے کے جاتے, کیا بات ہے, آج دن جو ہے کچھ الٹا نکلا. نہ بھائی, وہ پیٹ لگایا ہے تو کھیتی کرنی پڑتی. ارے کبھی دیکھا آپ نے جنگل میں شیر اینڈ سنس, شیر اور اس کے بیٹے کی دکان, کیا کر رہے کا برتن بیچ رہے. ارے شیر صاحب تم برتن کیا کرے, پیٹ لگایا ہے, دھندا کرنا پڑتا ہے. ارے کبھی دیکھا آپ نے جنگل میں ہاتھی اینڈ برادرز, ہاتھی اور اس کے بھائی کی دکان, کیا کرتے,
کپڑا بیچتے بیچے لو مال باچو لیوا پاؤں سے. ارے ہاتھی صاحب تم کپڑا بیچتے کیا کرے, پیٹ لگایا ہے دھندا کر. دیکھا کبھی؟ ارے دیکھا 17,999 کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اللہ اپنے دستے قدرت سے کھلاتا. ایک حضرت انسان کے بچے کو اسباب کے جال میں پھانس دیا ہے. دیکھنا ہے کون ہمارا ہے کون پرایا ہے. اسباب کا جو بندہ ہوتا ہے اسباب کے تابع زندگی گزارتا ہے, اور جو رب کا بندہ ہوتا ہے اسباب اس کے تابع ہو جاتے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھو. جب وہ رب کے بندے بن گئے تو ساری مخلوق ان کے تابع ہو گئی. مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے عظیم المرتبت بزرگ گزرے. ایک مرید آیا, دستک دی, اندر سے اماں نے کہا کون؟ کہا حضرت کا مرید ہوں, حضرت کو ملنے کے لیے آیا ہوں. تو اندر سے اماں نے جواب دیا تیرا پیر تیرا حضرت ادھر کہیں مرا گرا ہوگا. وہ افغانی پٹھان آدمی تھا, تو ایک دم اس نے رامپوری نکالا کہ میرے پیر کو گالی دیتی ہے, لیکن پھر ذرا اپنے آپ بھائی پیرانی اماں ہے چھوڑو جو بھی ہو. لیکن جدھر اشارہ کیا تھا ادھر گئے تو جنگل میں دیکھا مرزا مظہر جان جانا شہید جو ہے وہ شیر پر سوار ہے, سانپ کا کوڑا بنایا ہے, لکڑیوں کا گٹر باندھ کر جو چل رہے. حضرت کے دل پر وہ بات اللہ نے کھول دی. دور سے حضرت نے اس کو دیکھا تو کہا تیری پیرانی اماں کو میں برداشت کرتا ہوں, نتیجے میں یہ شیر ہم کو برداشت کرتا ہے. اس لیے کسی کو ایسی مل گئے ہو تو برداشت کرو. ارے سمجھتے کہ نہیں, یہ کسی کا گھر بساتی ہے سہاگن بن کر, دستی ہے تو ناگن بن کر. تو ایسی کسی کو مل گئی تو برداشت کرو. خیر, تو جب رب کے تابع ہو گئے تو سارے اسباب ان کے تابع ہو گئے. اس لیے اقبال کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفا. کافر کا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے. ایک دکان سے نہیں ہو رہا ہے 2 ہو جاوے, 2 سے نہیں ہو رہا ہے 3 ہو جاوے, ایک فیکٹری سے نہیں ہو رہا ہے 2 ہو جاوے. کافر کا بھروسہ یہ اسباب پر ہوتا ہے, مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. تو اس لیے ایک تو قرآن دوسرے حدیث, لیکن یہ 2 چیزوں سے گمراہ کیا جا رہا. اس کے لیے تیسری بات اور کہی, علماء امت کا اجتہاد, استنباط اور قیاس, یہ ہے اہل سنت والجماعت کا آئینہ. ہاں, آدمی آئینہ دیکھتا ہے تو پہچانتا ہے کہاں کیل ہے کہاں پھنسی ہے. ایسے یہ آئینہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ہمارے مولانا احمد محمد پرتاپ گڑھی فرماتے تھے اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے, ہم آزاد ہو جاتے اولیاء اللہ کی سیرت کو نہ مانتے, صحابہ کے فیصلوں کو نہ مانتے. اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے. کوئی شکیلی بن جاتا, کوئی مودودی بن جاتا, کوئی آگا خانی بن جاتا, کوئی لوٹیا بن جاتا, کوئی کیا بن جاتا, کوئی کیا بن جاتا. اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کا ہوتے, مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا. عاشقوں کے واسطے دستور بنا ہے قرآن, حدیث, اجماع امت, علماء امت کا اجتہاد, استنباط اور قیاس, یہ ہے اہل سنت والجماعت کا آئینہ. اس لیے اس آئینے کو سامنے رکھ کر چلو. اللہ نے حضور کی نیامت میں دعوت کی عظیم محنت دی ہے.
خانقاہ کی عظیم محنت بھی ہے جس کو نفس کی اصلاح بھی کہتے ہیں. دعوت کے ذریعے سے دینی مزاج بنے گا. یہ مزاج بنے گا کہ دین ہی میں کامیابی ہے. خانقاہوں میں صاحب نسبت لوگ تیار ہوں گے جن کی قوت ولایت سے علاقوں کے علاقے اور قومیں کی قومیں ہدایت کی طرف پلٹا کھائیں گے. عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ امبالہ میں رہتے تھے. ایک دن گنگو والے آئے, کہا حضرت ایک جوگی آیا ہے, اس نے گنگو میں بہت شور مچایا ہے. حضرت چلو آپ. حضرت گئے تو ایک مٹھ بنا ہوا تھا. وہ حضرت نے چاروں طرف گھوم کے دیکھا تو ایک سوراخ تھا, نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ. حضرت اپنی فراست سے سمجھ گئے یہ ہوا بن کے جاتا ہے. حضرت بھی ہوا بن گئے, اندر چلے گئے. جب اندر اس نے دیکھا, کہا آپ ہی اس قابل تھے کہ ہمارے چیلے بنائے جاتے. تو حضرت نے کہا بھائی تیرے پاس اور کوئی کمال ہے؟ اور کیا کمال ہے؟ تو بھی ہوا بن کے آیا, میں بھی ہوا بن کے آیا. تیرے پاس کوئی اور کمال ہو اور کوئی کسب ہو تو بتا, تو میں تیرا چیلا بنوں. تو اس نے کہا میں پانی بھی بن جاتا ہوں. کہا اچھا تو پانی بن, پھر ہم پانی بنیں گے, لیکن جب تو پانی بنے گا ہم رومال کا ایک سیرا بھگوئیں گے, اور جب ہم پانی بنے تو تم دوسرا سیرا بھگونا. اب وہ جوگی جو ہے وہ پانی بنا, حضرت نے رومال کا ایک سیرا بھگو لیا. پھر حضرت پانی بنے, اس نے بھگو لیا. پھر حضرت نے کہا سونگو, اس نے سونگا تو اس کے سیرے میں کفر کی بدبو آ رہی تھی اور حضرت کے پانی میں ایمان کی خوشبو آ رہی تھی. حضرت نے فرمایا بتاؤ کون بنے چیلا؟ کہا چیلے چیلے کی بات چھوڑو, کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. تو خانقاہوں میں ایسے صاحب نسبت لوگ تیار ہوتے, اور مدارس میں امت کے خواص تیار ہوتے ہیں. مدارس یہ قلعے ہیں, قلعوں میں رہ کر دشمنوں سے حفاظت کی جاتی ہے. اس لیے مدرسوں کی محنت بھی چلے, مکاتب کی محنت بھی چلے, اور مدرسوں کی محنت بھی چلے, خانقاہوں کی محنت بھی چلے, اور دعوت کی محنت بھی چلے. اب آپ لوگ کہیں گے, 2-4 منٹ میں بات ختم کرے, آپ لوگ کہیں گے خان صاحب آپ تو کہتے ہیں دعوت کی محنت بھی کرو اور تعلیم کی محنت بھی کرو اور خانقاہ کی محنت بھی کرو, تو ہم تو حافظ تو ہے نہیں, عالم تو ہے نہیں, تو بچوں کو پڑھائے کیسے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھاؤ, لوگوں کو ترغیب دو, اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, اپنے بچوں کو عالم بناؤ, اپنے بچوں کو جو ہے مفسر بناؤ, اپنے بچوں کو محدث بناؤ, علماء کے پاس آنا جانا رکھو, علماء کی مجلس میں جو ہے اپنے آپ کو بٹھاؤ. اب آپ کہیں گے حضرت ہم پیر تو ہے نہیں, تو مرید کیسے؟ تو مرید بنانا ضروری نہیں, لوگوں کو ترغیب دو, بھائی اللہ والوں کے پاس جاؤ, ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہو, ان کے پاس جا کر بیٹھو, وہاں مجلس لگتی ہے وہاں جو ہے ان کی مجلس میں جاؤ, اللہ اللہ کرو, لوگوں کو ترغیب دو. اور دعوت کا کام تو ہم سب انگوٹھا معذور بھی کر سکتے ہیں, ہمارا کام تو بہت آسان ہے. ہمارے مولانا سعید احمد مکی کو کسی معترض نے اعتراض کیا, حضرت آپ کہتے ہیں دعوت کی محنت بھی کرو, تعلیم کی محنت بھی کرو, تزکیے کی محنت بھی کرو, تو کون پہلا, کون دوسرا, کون تیسرا, کیا سب سے زیادہ کرے؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھ بھائی ہم نمبر نہیں لگاتے, ہم ایک مثال دیتے ہیں, بات تو ہی سمجھ لینا, نمبر تو ہی لگا لینا. کا 2 مثال. تو حضرت نے مثال دی, ایک شہزادی نے, بادشاہ کی بیٹی نے اعلان کروایا شہر میں, ہمارے چند سوالات ہیں, اس کے جو جواب دے دے ہم اس سے نکاح کریں گے. ارے آج کل بورڈ لگتے ہیں نا, بورڈ تو نہیں لگتے, لیکن آپ کا علاقہ نوساری اور بلساڑ کے قریب ہے تو آپ جانتے ہوں گے, ہمارے علاقے میں آواز لگتی ہے વલસાડ માં છોકરી આવેલી છે કેનેડા થી, इंटरव्यू आपवा. अरे होता है नहीं होता, मालूम है तुम लोगों को, मालूम है? जरा सा तो बोलो यार, अरे बोलो ना, मालूम है आजकल ऐसा होता है. हमारे इलाके में आवाजें लगती है बार बार कि પેલી ફેમિલીમાં રામકુવામાં છોકરી આવેલી છે કેનેડાની, જેને પાસ કરે તેને કેનેડા લઈ જશે. हाँ, तो ऐसे
بادشاہ کی شہزادی نے اعلان کروایا جو ہمارے چند سوال کے جواب دے دے ہم اس سے اپنی شادی رچائیں گے۔ تو 3 منچلے تھے گاؤں کے کنارے، وہ بیٹھے تھے، وہ بیٹھے نا منچلے، کبھی اس چوراہے کبھی اس چوراہے، یہاں بیٹھک وہاں بیٹھک، تو بیٹھے تھے۔ وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ اعلان آیا ہے، سنا ہے تو نے؟ کہ ہاں یار میں نے بھی سنا، تو چند سوال ہے اس کے، وہ جواب دے دو تو شہزادی ہاتھ میں آئے گی۔ تو وہ کہنے لگے میرے کو کچھ آتا ہے؟ ایک کو کہنے لگے کہ تو بھی انگوٹھا چھاپ ہے، انگوٹھا بہادر، مولانا یونس صاحب پونا والوں کی زبان میں انگوٹھا بہادر ہے۔ اس نے کہا نا، میرے پاس ایسی دوربین ہے، یہاں سے ابھی لگاؤ پوری دنیا نظر آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ دونوں کہنے لگے یار تیرے پاس تو کمال کی چیز ہے۔ تو وہ دوسرے نے کہا تیرے پاس کچھ ہے کہ تو بھی انگوٹھا بہادر؟ کہا نا، میرے پاس ایسا پلین ہے، ابھی یہاں سے اڑاؤ، سوئچ دباؤ، جہاں چاہو پہنچ جاؤ۔ تیرے پاس بھی بہت کمال کی چیز۔ تیسرے نے کہا تیرے پاس کچھ ہے کہ تو بھی انگوٹھا چھاپ ہے؟ کہا نا، میرے پاس آب حیات ہے، مرتے کو پلاؤ تو زندگی مل جائے۔ تو تینوں کہنے لگے تینوں کے پاس ہے تو بہت اچھی چیز۔ تو دوربین والے کو پہلے کہا کہ دیکھ تو صحیح وہ بادشاہ کی بیٹی کا حال کیا ہے۔ اس نے دوربین لگا، وہ تو پہلے دیکھ رہا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ تو اس نے یوں کر کے لگا کے دیکھا تو کہا وہ تو موت حیات کے درمیان جھولے کھا رہی، اب مرتی تب مرتی، اب مرتی تب مرتی۔ تو پلین والے سے کہا اڑاؤ تمہارا پلین، کب کام آئے گا؟ اڑایا اور تینوں پہنچ گئے، اور آب حیات والے سے کہا کہ پلاؤ، اس نے آب حیات پلایا تو زندگی مل گئی۔ اب حضرت وہاں سعید احمد مکی نے فرمایا کون پہلا، کون دوسرا، کون تیسرا؟ تینوں کام کی امت کو ضرورت ہے۔ ہاں، دعوت کی محنت بھی چلے، خانقاہ کی محنت بھی، ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ، واڑہ بندی نہ ہو۔ ہمارے یہاں واڑہ بندی ہو گئی، اس لیے دین کو بھی بہت نقصان پہنچا، اور جو ہے وہ ہمارے کام کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ اس لیے معاونت کے ساتھ، مدد کے ساتھ تینوں محنتیں کریں گے سب۔ میرا انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں کریں گے۔ ہاں بھائی، مدرسے والے آئے تو چندہ دے، اللہ نے دیا ہے تو لگائے، یہ نہیں کہ وہ دکان پہ آ جانا۔ اب دکان پہ گئے تو وہاں نوکر کہے کہ وہ تو سیٹھانی نے گھر بلائے تھے، اب گھر گئے کہ دکان پر گئے، اب وہ بیچارے کو 10 بار بلائیں گے اور 50 کی نوٹ، 100 کی نوٹ ایک دم جو ہے وہ پھٹی پرانی دیں گے نا بھائی۔ اللہ نے دیا ہے تو دو، علماء کی قدر کرو، خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس جاؤ وقتاً فوقتاً، اور دعوت کی ہماری محنت تو ہر آدمی ہمیشہ کریں گے۔ نیت اور ارادہ کرو، انشاءاللہ اس محنت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے